عید کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ یا کوئی چیز خریدی ہے، یا چھوٹے بہن بھائیوں نے کوئی کہا ہوگا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے؟ نہیں انہوں نے بولا ہے لیکن ابھی خریدی کوئی چیز نہیں ہے۔ السلام علیکم، سب تک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم چودھری، اور آج ایک مرتبہ پھر اسی دکان اور اسی نوجوان کے ساتھ موجود ہیں۔ 2 روز قبل ہم نے اس نوجوان کی جو ویڈیو تھی اپلوڈ کی تھی کہ اس نوجوان کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دانو جو بازو ہیں وہ نہیں ہیں، اس کے باوجود یہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے یہ جو اسلامی کتابیں ہیں وہ بیچ کر اپنی آمدن جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ وہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد ہمارے ایک بھائی مناصر کے اندر مقیم ہیں، تو انہوں نے اس بھائی کی مدد کرنے کے لیے وہاں سے کچھ امانت بھیجی جو آج ہم نے بینک سے ریسیو کی۔ گزشتہ روز انہوں نے بھیجی تھی اور گزشتہ روز جمعے کا روز تھا، تو ہم نے زیادہ تر بینکوں میں چیک کیا تو کسی ایشو کی وجہ سے ہمیں وہ رقم نہ مل سکی۔ تو آج ہفتے کے روز زیادہ تر جو چھوٹی برانچیں ہوتی ہیں وہ بند ہوتی ہیں، آج ہمیں اسپیشل کوٹلی جانا پڑا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ان بھائی صاحب نے واپس اپنے گھر گجرات جانا تھا، تو یہاں سے ہم اسپیشل کوٹلی گئے، اور کوٹلی جب پہنچے تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر ہمیں جو برانچیں تھیں وہ بند نظر آئی۔ 1 سے 2 بینک کھلے ہوئے تھے، 2 بینکوں میں گئے تو وہاں سے بھی کچھ ایشو آ رہے تھے ان کے، تو ہمیں رقم نہیں ملی، اور تیسرے بینک جو نیشنل بینک ہے وہاں پر ہم پہنچے تو وہاں سے ہمیں رقم ملی جو ہم لے کر آئے ہیں۔ تو آپ اس بھائی کو وہ امانت ان کے سپرد کر رہے ہیں۔ رمضان، یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی رقم انہوں نے بھیجی ہے؟ نہیں پتا؟ نہیں۔ تو انہوں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا تھا؟ کانٹیکٹ کیا تھا لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا۔ ان کے ساتھ بھی ان بھائی صاحب نے رابطہ کیا اور پھر ہمارے نام پر وہ رقم بھیجی تھی۔ ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ کتنی رقم ہے۔ اور ایک اور بھائی صاحب بھی وہ آپ سے پوچھ رہے تھے کہ ہم بھی آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، تو کس طرح ہم آپ کی مدد کریں؟ وہ جو پہلی ویڈیو آپ نے اپلوڈ نہیں کی تھی اس میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر دیا تھا نا، جو بھی بھائی میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پہ میرا نمبر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اگر دوبارہ دینا چاہے تو اس ویڈیو میں دوبارہ نمبر دے سکتے ہیں۔ وہ نمبر سکرین کے اوپر ان کا ہم نے دیا تھا، تو اب دوبارہ اس ویڈیو میں بھی ہم دیں گے۔ تو رمضان، یہ بتائیں آپ کے دانو بازو نہیں ہے تو آپ کھانا وغیرہ کس طرح کھاتے ہیں؟ کھانا وغیرہ ادھر جب باہر آتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ساتھ کزن آیا ہوتا ہے وہ کھلاتا ہے۔ اچھا، جب ادھر آپ کتابیں بیچنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کے ساتھ کزن جو بھائی ہے وہ ہوتا ہے؟ جی، وہی کیئر وغیرہ میرے سب کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ تو گھر پر جو ہے جب گھر پر ہوتے ہیں تو گھر پر ہوتا ہوں، ماما ہوتی ہے، سسٹر اور بھائی۔ تو یہ بتائیں کہ اب عید بھی آ رہی ہے، تو جو چھوٹے آپ اس دن ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ باقی جو بہن بھائی ہیں آپ سے چھوٹے ہیں، ایک بہن آپ سے بڑی ہے، تو گھر کا سارا نظام آپ ہی چلا رہے ہیں؟ جی۔ تو اب عید کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ یا کوئی چیز خریدی ہے، یا چھوٹے بہن بھائیوں نے کوئی کہا ہوگا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے؟ نہیں انہوں نے بولا ہے لیکن ابھی خریدی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اب شاپنگ کر کے جاؤں گا، ان کے لیے لے کے جاؤں گا۔ اچھا، تو یہ کتابیں بیچتے ہو آپ، تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر آپ کے پاس اگر کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے تو کوئی ایسی دکان یا کوئی ایسا کام آپ کرنا چاہتے ہوں تاکہ آپ بیٹھ کے ادھر اگر آپ نہ بھی ہوں تو آپ کا کوئی چھوٹا بھائی یا کوئی بھی بیٹھ کر آپ وہاں سے کچھ آپ کا چھوٹا موٹا بزنس ہو تو تاکہ آپ کی آمدن کا ذریعہ بن سکیں؟ کیوں نہیں بھائی، میں کیوں نہیں چاہتا، میں بھی چاہتا ہوں کوئی ہو، میری اپنی شاپ ہو، چھوٹی سی ہو جے، بے شک بیٹھ کے اپنا جو ہے نا سرکٹ چلاؤں۔ یہ اتنی دور جاتا ہوں، گھومتا پھرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے تھوڑی پرابلم بھی ہوتی ہے۔ جب ادھر آتے ہو تو راستے میں یا کہیں پر بھی جاتے ہو دور دراز تو کبھی کوئی مشکل پیش آئی ہے؟ مشکل آتی ہے نا، سفر مجھ سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، میں تقریباً آپ کے سامنے میری سچویشن ہے، ٹھیک ہے، سفر نہیں ہوتا اتنا، لیکن پھر بھی کیا کروں، مجبوری ہے۔ بالکل جی، تو ابھی جو رقم انہوں نے بھیجی ہے وہ رمضان کے سپرد کریں گے ہم۔ یہ پتہ ہے آپ کو کتنے؟ نہیں۔ یہ 50,000 روپیہ ہے، یہ آپ چیک کریں۔ تو یہ جو امانت ہے جی مناصر بھائی نے جو بھیجی ہے وہ ہم رمضان کو دے رہے ہیں۔ تو کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ پر؟ یہ جس بھائی نے بھی یہ اماؤنٹ بھیجی ہے نا، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں بھائی کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اپنے سکے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اتنا جتنا بھائی نے کیا ہے۔ باقی اللہ پاک بھائی آپ کو صحت تندرستی دے، زندگی دے، ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ بالکل جی، تو ابھی ان کے ساتھ جو بھائی ہیں ان کو ہم یہ رقم دیں گے کیونکہ ابھی یہ پکڑ بھی نہیں سکتے،
تو یہ ان کی امانت تھی جو انہوں نے بھیجی تھی۔ یہ ویڈیو بنانے کا، یہ رقم دینے کے لیے ہم ویڈیو نہیں بنا رہے، ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ بیرون ممالک میں جو اوورسیز ہوتے ہیں، جو کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے رقم بھیجتے ہیں تو جو اس کا حقدار ہوتا ہے جس کے لیے بھیجی جاتی ہے اس کے پاس وہ پہنچتی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ کو دکھا بھی رہے ہیں ساتھ، تاکہ یہ جو حقدار ہے اس رقم کا سچ میں اسی کو ہم اس تک ہم یہ رقم بچا رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی کی مدد کریں تو آپ اس وقت یہ دیکھ لیں کہ واقعی جو شخص ہے وہ حقدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کی مدد فرمائے، اور ہر شخص کی امیدیں اور خواہشات ہوتی ہیں۔ اس بھائی کے دونوں ہاتھ نہ ہونے کے باوجود یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، اور جو کتابیں بیچ کر اپنے جو گھر کا نظام ہے وہ چلا رہا ہے۔ اس کے والد صاحب جو وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، اور جو اس کے جو چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کی جو خواہشات ہیں، ان کی جو امیدیں ہیں وہ بھی یہ پوری کر رہا ہے، اور گھر کا یہ نظام چلا رکھا ہے۔ اور سب سے جو مین میسیج یہی ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنی محنت مشقت، جس طرح یہ کتابیں بیچ کر اپنے گھر کا نظام چلا رکھا ہے، دیکھنے اور سننے والوں سے یہی کہیں گے کہ جب بھی آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو دیکھ لیا کریں کہ کون حقدار ہے۔ جو تندرست توانات ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمیں آج کل دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ ہاتھ ان کے سلامت ہوتے ہیں اور وہ کپڑوں کے اندر چھپا کر لوگوں کے آگے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ بالکل سلامت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے انہیں محنت مشقت کرنی چاہیے اور اپنی آمدن کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔